السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جیرکتائی گرتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں بچا سکا، میں قصوروار ہوں۔ یوسف کہتا ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ غداری میری بہن نے کی ہے، خود پہ الزام نہ لگائیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سروجا اسے کہتا ہے جیرکتائی صاحب آپ تکلیف میں ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، خود کو الزام نہ دیں۔ شامل بھی آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دیتا ہے، مگر جیرکتائی کہتا ہے کاش کہ حضور مجھے مار دیتے، میں جینے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ غصے میں اٹھ کر آگے بڑھتا ہے، ساتھیوں سے پکڑتے ہیں تو وہ انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے چھوڑو، کیا تم سن نہیں رہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے، یہ میری غلطی ہے، میں دفاع نہیں کر سکا۔ برہان غصے میں آگے بڑھتا ہے اور اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے خود کو سنبھالو، بہت ہو گیا، تم آخر کیا کہہ رہے ہو؟ تو جیرکتائی اسے کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے اور خود گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ برہان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے گلے لگا لیتا ہے۔ جیرکتائی کہتا ہے میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو برہان کہتا ہے جیرکتائی میرے بھائی، یہ تقدیر ہے، ہم میں سے بھلا کون تقدیر کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ انسان کی تقدیر رعایا نہیں لکھتی بھائی، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ جیرکتائی تسلیم کرو اسے، ہمیں جانا ہوگا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ سن کر جیرکتائی کہتا ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھی اسے اٹھا کر چل پڑتے ہیں۔ جنگل میں بالا خاتون کی میت کے پاس غازی علاؤالدین کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہتا ہے میرے شہزادے، کاش ان کی جگہ میں مر جاتا، کاش یہاں میں ہوتا بالا ماں نہیں۔ علاؤالدین سے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے ہمارے لیے کوئی موت نہیں ہے غازی، ہمارے لیے صرف انتقام ہے، ہم ماتم کریں گے لیکن ہمارا انتقام بھیانک ہوگا۔ دوسری طرف عثمان صاحب تنہا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں اور ہانون کے پیچھے ہوتا ہے۔ ادھر برہان جیرکتائی اور باقی ساتھیوں کے ساتھ علاؤالدین تک جا پہنچتا ہے۔ وہ سب گھوڑوں سے اتر کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے جیرکتائی میرے شہزادے پکارتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ علاؤالدین کھڑے ہو کر برہان کے پاس آتا ہے تو برہان کہتا ہے شہزادی صاحب بیگم بھاگ گئی ہے۔ علاؤالدین پوچھتا ہے عثمان صاحب کہاں ہیں؟ تو برہان کہتا ہے حضور کہیں چلے گئے ہیں، وہ بہت مختلف لگ رہے تھے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں اور کیا کرنے گئے ہیں، لیکن وہ چلے گئے ہیں اور خان صاحب بھی ان کے پیچھے ہیں۔ تو علاؤالدین کہتا ہے ٹھیک ہے، اب ہم سوغوت جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ کر بالا خاتون کی میت اٹھا لیتا ہے۔ برہان اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین کہتا ہے چھوڑ دو، کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، میں اپنی ماں کو خود لے کر جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ بالا خاتون کو اٹھا کر بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب جھاڑیوں میں چھپ کر قبیلے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے البھائی اور بیگم قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں کمینے لانتی، تم نے میری جان کو تکلیف دی ہے، لیکن تم دیکھو گے تم نے مجھ سے صرف بالا کو نہیں چھینا، تم نے مجھ سے رحم بھی چھین لیا ہے۔ اب میں جو تمہارے ساتھ کروں گا پوری دنیا دیکھے گی۔ برہان بھی ان تک پہنچ جاتا ہے اور قبیلے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے نہ کوئی دیوار، نہ کوئی خندق، کوئی بھی چیز ہمیں ماں کا انتقام لینے سے نہیں روک سکتی، لیکن حضور ابھی ماتم کا وقت ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم بیکار کھڑے ہو کر ماتم نہیں کریں گے، بلکہ انتقام لیں گے اور خون بہائیں گے۔ قبیلے میں اولوگان بہت غصے میں خنجر تیز کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے البھائی اور بیگم خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور البھائی پوچھتا ہے اولوگان تم نے ہمیں بلایا؟ اولوگان آگے بڑھتا ہے اور بیگم کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر البھائی کہتا ہے تم میری بیگم کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اولوگان تلوار اس کی گردن پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے خاموش خاموش خاموش، تم میری پیٹھ کے پیچھے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم میری حفاظت میں موجود قیدی کو کیسے مار سکتے ہو؟ کیا تمہیں حد معلوم نہیں؟ تو بیگم کہتی ہے تم دن رات منصوبے بناتے ہو، تم آگے بڑھتے ہو لیکن تم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میں نے وہی کیا جو کرنے کی ضرورت تھی، میں نے عثمان کے پروں کو توڑ دیا، اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو وہ کر کے دکھائے جو میں نے کیا۔ اولوگان تلوار اس کے گلے پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے خاتون تمہارے بال لمبے ہیں لیکن تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، تم نے عثمان کو شکست نہیں دی بلکہ اسے غصہ دلایا ہے۔ تو البھائی کہتا ہے عثمان اپنی پوری کوشش کر لے، ہم یہاں قبیلے میں ہیں۔ جواب میں اولوگان کہتا ہے تم خاتون کی عقل کے ساتھ کام کرنا بند کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو زیادہ چمکتے ہیں جلد اپنی روشنی کھو دیتے ہیں۔ عثمان ایک زخمی بھیڑیا ہے، زخمی بھیڑیا، نہ شکاری کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اسے درد ہوتا ہے۔ عثمان ہم پہ حملہ کرے گا۔ بیگم کہتی ہے بالآخر وہ قبیلے پہ حملہ کرنے والا ہوگا مگر ہم مزاحمت کریں گے۔ تو لوگان کہتا ہے اگر تم نے میرے علم میں لائے بغیر کوئی حرکت کی تو میں عثمان کے سامنے تمہارا سر لے لوں گا۔ البھائی پوچھتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگان کہتا ہے یہ میرا حکم ہے، تمام نوکر اور تمہاری کمان میں جو سپاہی ہیں اور صوفیہ کے بھی بازنطینی سپاہی سب متحد ہوں گے۔ جنگ عثمان نے شروع کی ہے لیکن جیتیں گے ہم۔ یہ کہتے ساتھ وہ خیمے سے نکل جاتا ہے۔ البھائی آگے بڑھ کر بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتا ہے تو بیگم کہتی ہے میں بیگم خاتون ہوں، پہلے میں نے اپنے تھپڑ کا انتقام بالا سے لے لیا، اب میں اولوگان سے بھی لوں گی۔ سوغوت میں غازی روتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اسے دیکھتے ہوئے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ غازی کو دیکھ کر الجن اور دوسری خواتین بہت خوش ہوتی ہیں۔ غازی بھاگتے ہوئے ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ الجن اسے پیار کرتے ہوئے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو غازی؟ تو
غازی روتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے بالا ماں کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر سب پہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور الجن پوچھتی ہے کیا کہہ رہے ہو غازی؟ فاطمہ بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے کیا کہا تم نے؟ ہولوفیرا پوچھتی ہے غازی ماں کہاں ہے؟ گونجا پوچھتی ہے کیا ماں زخمی ہو گئی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ تو غازی کہتا ہے انہوں نے بالا ماں کو جلا دیا اور یہ بیگم خاتون نے کیا ہے گونجا خاتون۔ یہ سن کر سب ہل کے رہ جاتے ہیں اور بے یقینی کی کیفیت میں غازی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے علاء الدین بالا خاتون کی میت کے ساتھ سوغوت میں داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے سب خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں اور فاطمہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے نہیں بھائی نہیں۔ علاء الدین گھوڑا گاڑی کے پاس آ کر کہتا ہے ماں کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ساتھ وہ میت اٹھا لیتا ہے۔ میت دیکھ کر سب غمگین ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ روتے ہوئے علاء الدین کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے نہیں بھائی یہ سچ نہیں ہے، کہیں کہ یہ سچ نہیں ہے بھائی، یہ میری ماں نہیں ہے۔ علاء الدین کہتا ہے فاطمہ یہ ہماری ماں ہے۔ یہ سن کر فاطمہ نہیں نہیں کہتے ہوئے زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میں خود ماں کو دیکھوں گی۔ علاء الدین میت پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے نہ دیکھو فاطمہ نہ دیکھو۔ فاطمہ جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر کہتی ہے بھائی ان کا ہاتھ بھائی۔ وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاء الدین آگے بڑھتا ہے۔ ہولوفیرا گونجا اور الجن آگے بڑھ کر فاطمہ کو سہارا دیتی ہے۔ علاء الدین میت رکھتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے اے لوگو، شیخ ادیبالی کی بیٹی، عثمان صاحب کی خاتون، تمام کائیوں کی ماں، میری ماں بالا خاتون، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اورحان کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچتے ساتھ ہی وہ ایک دم سے رک جاتے ہیں۔ اورحان آوازیں سنتے ہوئے کہتا ہے حضور ماں کے لیے صلاح پڑھی جا رہی ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں تیزی سے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ سوغوت میں فاطمہ روتے ہوئے بالا خاتون کے میت کے پاس آتی ہے اور میت سے لپٹ جاتی ہے۔ پھر کہتی ہے ماں میرے پاس واپس آؤ، بھائی ماں کو بچاؤ، میرا دل شعلوں میں جل رہا ہے بھائی۔ وہ گرنے ہی لگتی ہے کہ ہولوفیرا اسے سہارا دیتی ہے۔ علاء الدین آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ماں چلی گئی، سب ٹھیک ہو جائے گا فاطمہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاء الدین کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو، یہ دکھ کس درد نے ہم سب کو تباہ کر دیا ہے، ہم سب دکھی ہیں۔ آج کائیوں کے لیے سیاہ دن ہے لوگو، اب کائی کے لیے سوگ کا وقت ہے۔ تدفین کی تیاریاں شروع کرو، جب بابا آ جائیں گے تو ہم ماں کی تدفین کریں گے۔ مگر سوغوت میں داخل ہونے والے عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم تدفین نہیں کریں گے۔ عثمان صاحب کے آتے ساتھ ہی سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتے ہیں۔ فاطمہ ایک دم عثمان صاحب سے لپٹ جاتی ہے اور عثمان صاحب اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب میت کے پاس جاتے ہیں تو فاطمہ کو اورحان گلے لگاتا ہے اور عثمان صاحب میت اٹھا لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے لوگو، جب تک ہم اپنے قبیلے کو واپس نہیں لیتے ہم بالا خاتون کی تدفین نہیں کریں گے۔ میں اسے اپنے قبیلے سے، اپنے خیمے سے، اپنے لوگوں سے، اپنی بیٹی سے دور نہیں کروں گا۔ جہاں پہ بالا کی بیٹی دفن ہے وہاں پہ اسے دفن کرنے سے پہلے ہمارے لیے ہنسنا اور رکنا حرام ہے۔ سب لوگ سینوں پر ہاتھ رکھ کر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔